بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ ایک عبادت آتی ہے جو اعتکاف کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ تو اعتکاف کا لغوی معنی جو ہے وہ لغت کے اندر اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ تو لغت کے اندر اعتکاف کہا جاتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو بند کر لینا، یا کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ اس سے نہ ہٹے اور چہرہ اس سے دوسری طرف نہ پھیرا جائے۔ تو یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ شریعت کے اندر اعتکاف کس کو کہا جاتا ہے؟ تو شریعت کی اصطلاح کے اندر اعتکاف کے معنی ہے کہ انسان کا دنیا کے تمام تعلقات سے کٹ کر ایک مخصوص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے جو ہے وہ ٹھہر جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔ رمضان کے اہم عبادتوں میں سے یہ ایک خاص اور اہم عبادت ہے جو آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اگر پورے سال بھی کوئی اعتکاف میں بیٹھا رہے تو وہ تب بھی اس اعتکاف کے ثواب کو نہیں پا سکتا جو ثواب اس کو رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے اوپر ملنا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جو ہے وہ اعتکاف کیا جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا تھا، اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ وصال فرمانے والے تھے تو اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے جو ہے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا۔ تو ان دو حدیث سے اعتکاف کا جو ہے وہ سنت ہونا ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ مستقل اعتکاف فرمایا ہے۔ جب تک آپ کو کوئی عذر نہ ہوتا تو آپ نے کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ پھر اعتکاف کی جو 3 اقسام آتی ہے، ایک سنت اعتکاف ہے، ایک واجب ہے اور ایک نفل اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ نظر مان لے یا منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ اتنے دن کا یا اتنے راتوں کا جو ہے وہ اعتکاف کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر روزہ بھی لازم ہوتا ہے واجب اعتکاف کے اندر۔ دوسری قسم کا جو اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف ہے، اور یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی یہی تھی کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ایام کا اعتکاف فرمایا ہے، جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر گزرا۔ تیسری قسم کا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف نفل کہلاتا ہے۔ تو نفل اعتکاف کے لیے تو کوئی وقت متعین ہے اور نہ ہی کوئی دن متعین ہے، بلکہ جس ٹائم بھی بندہ کرنا چاہے اعتکاف تو وہ کر سکتا ہے، اور بلکہ جس ٹائم بھی بندہ مسجد میں جائے تو وہاں پر اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جب تک وہ مسجد میں دوسرے جو ہے وہ ذکر اذکار و نماز نوافل پڑھتا رہے گا تو اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے ہر بندے کو جو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ مسجد میں جائے تو مسجد میں اعتکاف کی بھی ساتھ نیت کر لے تاکہ اس کو اعتکاف کا بھی جو ہے وہ ثواب ملتا رہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ رمضان المبارک کے جو آخری عشرے کے اعتکاف ہوتے ہیں اس سے بحث کرنا مقصود ہے۔ تو اس اعتکاف کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر بھی آ گیا کہ آپ نے بھی اس کا مستقل ایام کا جو ہے ان 10 دنوں کا جو اعتکاف فرمایا ہے۔ پھر معتکف کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی جو ہے وہ کسی کے در پہ جا کے بیٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرا کام آپ نہ کریں۔ تو ایسے ہی ایک بزرگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جو ہے کی ذات جو ہے وہ انسان کو بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح جو ہے انسان کو معاف کر لوں۔ تو اس لیے کہہ رہے کہ اعتکاف جو ہے ایک اہم عبادت ہے کہ اس میں بندہ جا کے ایسے ہے جیسے کہ تمام تر مصروفیات بندہ ترک کر لے اور اللہ کے در پہ بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو ہے بخشش فرما دیں گے۔ علامہ ابن قیم جو ہے اس نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ اعتکاف سے مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مطمئن ہو جائے، اور ساری مشغولیت تو کے بدلے میں جو ہے اسی پاک ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر اسی طرح جو ہے اس میں لگ جاوے کہ خیالات
اور تفکرات جو ہے سب ایک جگہ جو ہے وہ مجتمع ہوں۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ بندہ جو ہے ساری مصروفیتوں کو اور ساری طرف سے توجہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ پھر جو ہے اعتکاف کے احادیث سے اس کی جو فضیلتیں ثابت ہوتی ہے اور اعتکاف کے جو فوائد جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں، ان کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بندہ جو ہے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے بندہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر پر پڑ جانا ہے، اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا اکرام کرے گا۔ معتکف اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن شیطان کی رسائی سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور شیطان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیطان سے حفاظت کا مؤثر ذریعہ جو اعتکاف ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ضمانت ہے، اور اعتکاف میں فرشتوں کی ہم نشینی، ان کی طرف سے اعانت اور تعاون ہے۔ معتکف اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اہل اور پڑوس میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے فوائد جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیونکہ ہمیشہ معمول رہا ہے کہ آپ نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔